محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ نیک خواتین میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے مختلف زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق تذکرہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات شہزادی سید کونین رضی اللہ تعالی عنہا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد پاک کا تذکرہ خاص ہوگا۔ انشاءاللہ اور بھی مدنی پھول ہوں گے، آپ سلسلے میں شامل رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بہت کچھ اس سلسلے کے ذریعے سیکھیں گے۔ یا سیدی، آج سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کے بارے میں آپ کچھ ہمیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو آپ ارشاد فرمائیے۔ جی، میں اس سے پہلے بہت ہی مبارک تذکرہ ہے۔ شادی کے بعد جب پہلی رات آتی تو مختلف فنکشن، مختلف رسمیں، طرح طرح کی گناہوں بھری استغفر اللہ ہمارے معاشرے میں نافذ ہیں۔ ہر رسم گناہوں بھری نہیں ہے، جس میں شریعت کا خلاف پایا جائے گا ظاہر وہ گناہ بھری ہوگی۔ تو جب شادی کے رخصتی کے بعد پہلی رات آئی تو مخدومہ کائنات میرے آقا کی شہزادی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ اللہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اے تمام عورتوں کے سردار، تم خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری زوجہ ہو؟ فرمایا، میں آپ سے راضی ہوں، اور آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میری عمر ختم ہوگی، مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے۔ آج بڑے عزت کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ مجھے بستر میں داخل ہونا ہے، کل مجھے قبر میں داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے۔ میرے آقا کی شہزادی کی شان دیکھیے، سبحان اللہ۔ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں مقدس ہستیوں نے ساری رات رب کائنات کی عبادت کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ہمارے آقا ہیں، سبحان اللہ۔ ہم ان کو فالو کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شادی کے بعد جب پہلی رات تھی تو اس کا تذکرہ بھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر اللہ سنت نے بھی اپنی قبر کی پہلی رات کو یاد کیا اور عبادت کی، اس میں بھی آپ کچھ بالکل آپ نے اپنے گھر والی کو، بچوں کی امی کو موت یاد دلائی تھی، اور شادی کے بعد آپ نے قبرستان حاضری دی تھی۔ صحیح۔ اس موقع پر بھی خوشیوں میں بھی اپنی موت کو تو یاد کرنا چاہیے نا، آخرت کو تو یاد کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو تو یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں جو بھی خوشی، راحت، نعمت مل رہی ہے اللہ رسول سے مل رہی ہے نا، تو ہم نعمت میں ایسے منہمک ہو گئے کہ نعمت دینے والے رب کو بھول گئے۔ ہم کتنے ناشکر ہیں بھائی۔ صحیح۔ نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو رہے ہیں، جس نے نعمت دی اس کو بھی تو یاد کریں، اس کا نام لیں، اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے حکم کے مطابق اس نعمت کا استعمال کریں۔ صحیح۔ وہ کتنی بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور اس شان کا اظہار قرآن میں ہوتا ہے۔ خاتون جنت اہل بیت اطہار کی شان قرآن بیان کرتا ہے، سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 33۔
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمہ کنز ایمان. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. یعنی تم گناہوں کی نجاست سے آلودہ نہ ہو. اہل بیت اطہار کی فضیلت اور اہل بیت اطہار میں امت کی مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی شامل ہیں. خاتون جنت بھی ہیں, مولا مشکل کشا بھی ہیں, حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. حضور کی ساری شہزادی ہیں. بے شک بے شک. تو ان آیات میں اہل بیت کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ گناہوں سے بچے, تقوی پرہیزگاری کے پابند رہیں. تو کیسا تقوی ہے, کیسی پرہیزگاری ہے؟ شادی کی پہلی رات ہے اور خاتون جنت اشک بار ہیں, آخرت کو یاد کر رہی ہیں, اور دونوں مقدس ہستیاں عبادت میں اور اب بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. رات عبادت, نوافل, سبحان اللہ, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. دن کیسا؟ روزے کی حالت میں. سبحان اللہ. ایک دن نہیں, 3 دن. ماشاء اللہ. تینوں راتیں شادی کے بعد ابتدائی 3 راتیں عبادت میں اور دن روزے میں گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے یہاں پر یزیدی ایک روایت یاد آ رہی. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنے بندے پر نعمت کو دوام دیتا ہے, جاری رکھتا ہے. اگر وہ اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو وہی نعمت اس کے لیے عذاب بن جاتی. تو مجھے آپ کی گفتگو میں یہ مضمون یاد آ رہے تھے کہ عام طور پر اب یہ دیکھو, یہ رول ماڈل ہستیاں ہمارے لیے. کیا بات. اب عام طور پر بڑی منتیں مانگ کر, دعائیں کروا کر, بڑی کوششیں کر کے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں بیٹیوں کے, بیٹوں کے. لیکن جیسے ہی شادی کا پہلی وقت آتا ہے, شادی کا دن آتا ہے, تو وہ طوفان بدتمیزی منایا جاتا ہے کہ جس سے یعنی کفران نعمت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی کہ گھر میں خوشی ہے, 2 گھر مل رہے ہیں. چاہوں گا کفران نعمت کو ذرا واضح کریں. کفران نعمت جو ہے, یہ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنا, یا اللہ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا. اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھیں, اب بد نگاہی کریں, تو یہ کفران نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول کی مدحت کریں, اللہ کی ثنا بیان کریں, اب زبان سے گالیاں نکالیں, تو یہ زبان کی نعمت کی کفران نعمت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو آسان الفاظ میں ناشکری کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پھر ہوتا ہے نا کہ اب خوشی ملی ہے, نکاح ہوا ہے, شادی کی وہ ہے, اب اس میں جب اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نعمت اس کے لیے عذاب بن جائے گی. پھر گھروں میں لڑائیاں, ناچاکیاں, پھر علیحدگیاں, پھر بچوں کی نافرمانیاں, پھر گھر میں جو ہے نا وہ عجیب و غریب حالات. تو ایک صورت لگتا ہے ایسی یہ بھی ہوگی کہ جب ہم ان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کو اللہ کی نافرمانیوں میں ہم شامل کر لیں, اللہ کی نافرمانیاں اس میں کرنا شروع ہو جائے, جس طرح آج کل معاشرے کا حال ہے. اور جیسے آپ یہ بیان کر رہے تھے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا مشکل کشا کا عمل, تو یہ وہ روح ہے دین اسلام کی, جس سے جو دین اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد نہ ہو. اب دیکھیں, اب تو کیسا ماحول خراب ہو گیا. ابھی منگنی ہوئی ہے, یعنی وعدہ نکاح ہوا ہے کہ وعدہ کہ ٹھیک ہے ہم ان دونوں کا نکاح ہوگا آپس میں. ابھی سے تعلقات, رابطے, واٹس ایپ, فون, ارے خدا کا خوف. دعوتیں کھائی جا رہی ہیں, دعوتیں کی جا رہی ہیں. اچھا دعوت تو چلیں جائز طریقے سے اگر ہو, لیکن ان دونوں ابھی تو نکاح کے بندھن میں بندھے نہیں نا, ابھی رشتہ ہی نہیں ہے. وہ تو غیر عورت ہے, یہ غیر مرد ہے. ابھی شرعی رشتہ تو قائم نہیں ہوا جی, ابھی تو وعدہ نکاح ہے. اور یہاں دیکھیں کہ نکاح ہو چکا, رخصتی ہو چکی, 3 دن روزے اور 3 راتیں قیام میں عبادت میں گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. مزید سنیے, اللہ اکبر. چوتھے دن جبریل امی سید الملائکہ, تمام فرشتوں کے سردار, میرے سردار, نبیوں کے سردار, اولیاء کے سردار, کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے. کیا شان ہے میرے نبی کی, اللہ پاک سلام بھیجتا ہے.
فرماتا ہے علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو چھوڑ دیا ہے، سبحان اللہ، عبادت اور روزوں میں مصروف ہے، تم ان کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجتا ہے، ان سے فرماؤ اللہ پاک تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تم دونوں قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کرو گے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین، آمین، جن کی مولا مشکل کشا شفاعت فرمائیں گے، آمین، جن کی خاتون جنت شفاعت فرمائیں سبحان گے، اللہ، ان کے طریقے پہ چلیں گے تو ان کی شفاعت پائیں گے نا، بے شک، طریقے استغفر اللہ کسی فلم سٹار اور ڈانسر کے ہم اپنائیں اور امید شفاعت ادھر رکھیں، کیسی عجیب بات ہے۔ پھر میں یہاں پر وہی بات کروں گا کہ یہ چیزیں پڑھیں گے، ان کتابوں سے دوستی کریں گے، اچھے ماحول، دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ چیزیں پتہ چلیں گی۔ جو آپ نے ماحول کہا نا، یہ مطالعے سے بھی بہتر ہے صحیح، اور فوری اثر کرتا ہے، جو فوری۔ صحیح، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ایک جگہ کہ ایک کی طبیعت دوسرے کی طبیعت سے کچھ چرا لیتی ہے، کچھ لے لیتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ماشاء اللہ، صحبت اچھی رکھی جائے، اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں اچھی صحبت رکھیں نیکوں کے ساتھ، جو نماز پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، جو اسلامی بہنوں کے لحاظ سے شرعی پردہ کرنے والی اسلامی بہنیں، نماز پڑھنے والی اسلامی بہنیں۔ خیر مزید اس واقعے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم ربی پا کر فوراً اپنی شہزادی کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، ماشاء اللہ، وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، تو آپ ان سے فرماتے ہیں تم یہاں کیوں؟ یہاں تو گھر پر ایک مرد بھی موجود ہے، یعنی مولا مشکل کشا ہیں، تو تم یہاں کیا ہو، کیوں؟ صحیح، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ انداز کتنا پیارا ہوگا جنید، وہ تصور کریں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں سیدہ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو دعاؤں سے نوازا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا انداز ہے، بڑے پیارے اخلاق ہیں۔ آپ دعائیں بہت دیتے ہیں اپنی امتیوں کو، اپنی شہزادی کو، اپنے صحابہ کو، اپنے متعلقین کو دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دیں اور آپ کی مبارک آنکھیں نمناک ہو گئیں، آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اے اسماء، اللہ تیری دنیا و آخرت کی تمام حاجات پوری فرمائے، کیونکہ شہزادی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی، ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ اہل بیت اطہار کی خدمت اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین، آمین، وہ سید جو جن کو آزمائش میں رکھا گیا مالی لحاظ سے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ سیدوں کی خدمت کریں، نہیں بھی آزمائش میں نہ بھی ہوں، سادات کی خدمت کرنی چاہیے، تحائف دینے دیکھیں سے۔ بالخصوص کا میں عرض کر رہا ہوں، بالخصوص تو وہ ہے نا، جی جی، ان کا تو یعنی جو آزمائش میں ہے وہاں تو یعنی بات یہ ہے نا کہ بندہ اپنی یعنی پوری زور لگا دے کہ ہم ان کو آزمائش میں نہ رہنے دیں، لیکن جو بات ہے کہ سادات ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے کلاس میں ہیں، ہمارے گھر کے پڑوس میں ہیں، یا کہیں بھی جو سادات کا پتہ چلے تو ان کا ادب بھی کرنا چاہیے، تحائف بھی دینے چاہیے، اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ جی ان کے نانا جان کا تو صدقہ کھا رہے ہیں۔ بے شک، یہ سارا خاندان، آل فاطمہ، آل رسول، یہ سب ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قلبی کیفیت ہم مسلمانوں کی ہے بنا دے۔ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، سبحان اللہ، تو ایسا گھرانہ ہے۔ اچھا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک، اب اس کا آپ نے ارشاد فرمایا تھا حسن و حسین، سبحان اللہ، یہ تو بہت مشہور ہے، رضی اللہ عنہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی دھڑکن، ہمارے آقا ہیں یہ، سبحان اللہ، شہیدین، جلیلین، کریمین، قمرین، نیرین، منیرین، شہیدین، ماشاء اللہ، حسنین رضی اللہ عنہما۔ والا حضرت کا جو خطبہ جمعے والا، اس کے اندر جو القابات ہیں تو وہ ذہن میں الحمدللہ، اور یہ مشہور ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاتون جنت کی اولاد میں عمر میں بڑھے، پہلے ان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور دیکھیں کہ خاتون جنت کی اولاد پر میرے نبی کا کرم، شفقت، محبت، اللہ اللہ اللہ، اس میں تربیت ہے نانا کے لیے، دادا کے لیے، نانی کے لیے، دادی کے لیے، اپنے بھتیجوں، بھانجوں، پوتوں، نواسوں، بیٹوں سے کس طرح شفقت کریں، کس طرح محبت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ان کا سبحان اللہ، حسن، ماشاء اللہ، اور 7ویں دن عقیقہ کیا، بال سر کے اتروائے،
پھر حکم دیا کہ بال کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی جائے. اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں، خاتون جنت کی اولاد میں بہت مشہور و معروف ہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ شہرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی شہادت مشہور ہے، کربلا کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے. اسی طرح خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محسن یوں بھی کہا گیا. اس طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. صحیح. اس طرح خاتون جنت کی ایک شہزادی ہیں حضرت زینب. ماشاءاللہ. ان کی کنیت کیا ہے؟ ام الحسن ہے نا. عورتیں کنیت رکھ سکتی نہیں رکھ سکتی. دیکھیں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری مخدومہ ہے، ان کی یہ کنیت ہے. اور واقعہ کربلا کے بعد، کیونکہ واقعہ کربلا میں آپ سفر میں ساتھ تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی جان کے ساتھ. ان کی کنیت ہوئی ام المصائب. اللہ اکبر. مصیبتوں والی. کتنی مصیبتیں، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ان کی لاشیں سامنے، پھول بکھرے ہوئے میدان کربلا میں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی شہزادی. ماشاءاللہ. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے ہوا. ناظرین، ہمارے سلسلے کا پہلا سیگمنٹ پورا ہوا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں آپ کے علم میں ہوگا، جو دیکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ سوالات ہوتے ہیں اور سوالات کے جوابات نگران پاک مشاورت ارشاد فرماتے ہیں. تو آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے اسلامی بہنوں کی طرف سے آتے ہیں. آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں. ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس پر آپ سوالات کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں. تو ممکن ہوا تو ان سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا. آج کا پہلا سوال ہے، یا سیدی، عورت کے حق میں کیا بہتر ہے؟ اس کے حق میں وہ بہتر ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو فالو کرے. صحیح. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کے جھرمٹ میں، سبحان اللہ، جیسے چاند چمکتا ستاروں میں، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر یہاں، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، آفتاب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ میں کرم فرما ہے. آپ کی تربیت کے نا مختلف انداز ہیں. صحیح. آپ بیان بھی فرماتے ہیں، کبھی سوال فرماتے ہیں. تو آپ نے سوالن فرمایا، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ صحیح. اب سب خاموش، کوئی جواب نہیں دیتے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی اس محفل میں موجود تھے. یہ جب گھر جاتے ہیں تو خاتون جنت آقا کی شہزادی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کرتے ہیں. اب یہ شہزادی کس کی؟ سبحان اللہ. معلم کائنات کی. وہ کیا جواب دیتی ہیں؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، شے کیا ہے؟ فرمایا ایک عورت کے لیے سب سے بہتر شے یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، نہ کوئی مرد اس کو دیکھے. واہ، ماشاءاللہ. جیسا کہ سید کائنات کا اپنا عمل تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ خدمت میں حاضر ہوتی رہتی ہوں گی. انہوں نے ایک چارپائی، ایک ڈولی اس طرح کی بنائی کہ اس کے اوپر پتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے. تو خاتون جنت مسکرائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ بہت رنجیدہ رہتی تھی. غالباً 6 ماہ کچھ عرصہ آپ حیات رہیں، پھر دنیا سے پردہ فرمایا. تو اس وقت آپ مسکرائیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ میت کی چارپائی ایسے تیار کی گئی تھی، آپ نے یہ سوچ کر مسکرائیں کہ اب میری میت کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے. سبحان اللہ. اور وہ قیامت کا منظر جو بیان کیا گیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، مشہور حدیث ہے، جب وہ پل صراط سے گزریں گی اور کس شان کے ساتھ، جنتی حوریں 70,000 آپ کے ہم رکاب ہوں گی. سبحان اللہ. اور ہم رکاب آپ کے ساتھ ہوں گی. صحیح. تو منادی یعنی ایک اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنس کرے گا کہ اے میدان محشر والوں، نظروں کو جھکاؤ، اللہ کے محبوب کی شہزادی پل صراط سے گزرے. کیا شان ہوگی، کیا شان.
اللہ تعالیٰ ان کی ہستیوں کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش نہیں تو فرمائے. عورت کے لیے بہتر کیا ہے کہ نہ یہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھے. صحیح، یعنی یہ بہترین عمل ہے عورت کے لیے. اور ماشاءاللہ یہاں پر بھی دیکھیں ایک اور چیز مجھے معلوم ہوئی کہ مولا مشکل کشا خود علم کے باب ہیں. جی اچھا، اگر وہ خود سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوال کرنا تو یقیناً کسی طرف توجہ دلانا تھا، لیکن حضرت مولا کائنات نے شہزادی رسول سے سوال کیا تو اس سے پتہ چلا کہ سوال کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اگر کسی بات کا کسی سے معلوم ہونا ممکن ہو تو ہمیں سوال کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے. بس اوقات کہتے ہیں یار میں بیوی سے کیوں سیکھوں. سوال علم کی چابی، اور کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کے واقعات صالحات کے نیک خواتین کے آپ نے پڑھے نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کی تربیت کی؟ بالکل. اچھا، اس طرح کے واقعات کیا آپ کے ذہن میں نہیں ہیں؟ ایک بہت نیک خاتون جو مفتیہ تھیں، ان کے والد صاحب ان سے فتوے کے تعلق سے رجوع، حالانکہ وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے. جی، یہ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں. جی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ علامہ تھے. جی، میں اگر کسی کو علامہ کہوں تو کاظمی صاحب کو کہوں گا. ہاں جی، اس طرح کے الفاظ امیر اہل سنت کے ملتے ہیں. تو غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنی دادی سے پڑھا کرتے تھے. واہ کیا بات ہے. ماشاء اب اس میں اسلامی بہنوں کے لیے کتنے پیارے مدنی پھول ہیں اللہ. Yes. کہ گھر کے اندر مگر درست لب و لہجے سے قرآن پڑھائیں. درست محلے کے بچوں کو، بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نابالغ چھوٹے، ان کو پڑھائیں، لیکن ظاہر کے پردے کی رعایت کے ساتھ اور شرعاً درست ہو. اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. اسلامی بھائی اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسلامی بہنیں پڑھائیں اپنے بچوں کو. اچھی اچھی حقائقیں یاد کر لیں، وہ ان کو سنائیں، نصیحت آموز ہوں. جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ مختلف رسائل امیر اللہ سنت کے ہیں، مکتبۃ المدینہ پر رسائل ہیں. اچھا، بعض دوسرے ٹاپک پر رسائل ہیں لیکن ان میں حقائق بہت زبردست ہیں. کوئی بھی ایک حقائق، کوئی واقعہ وہاں سے لیا جا سکتا ہے، حدیث پاک لی جا سکتی ہے جو بچوں کی آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے مریم کی باتیں، جی بہترین، کتنا پیارا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ. میں بھی ٹیلی تھون کے سلسلے میں یونٹس جمع کرنے کے لیے مختلف شہروں میں حاضر ہوا. تو ایک شہر میں پہنچا تو وہاں ایک شخصیت، پرسنالٹی تھی، بہت بڑا مکان تھا ان کا. صحیح. تو خیر ان کے گھر ہم گئے، مدنی حلقہ تھا، کچھ بیان وغیرہ کرنا تھا. وہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں 5 سال 6 سال 7 سال بہت چھوٹی چھوٹی تھیں. وہ آئیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مدنی چینل دیکھتی ہیں، کڈز مدنی چینل دیکھتی ہیں؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ایک اسلامی بھائی نے اپنے موبائل میں مریم کی باتیں وہ دکھایا. اچھا، اس کو دیکھ کر بچیاں تو نہ سمجھیں کہ ماں ہو گئی، اس میں بڑی توجہ سے دیکھتی رہیں. اب کچھ دیر کے بعد وہ کچھ اور ہم نے ملاقات شروع کی تو بچیاں چلی گئیں. تو ان کے والد نے آ کر بتایا کہ بچیاں وہاں جا کر نا گھر پہ یہی دیکھ رہی ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ بھی طریقہ نا تربیت کا، بہت اچھا طریقہ کہ ہم تربیت نہیں کر سکے، کڈز مدنی چینل کے ذریعے بچیوں کی اور بچوں کی تربیت کروا لیں. اچھا یسیدی، یہ ایک سوال یہ بھی آیا، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے یہ تربیت بھی فرما دی، توجہ بھی دلا دی، سکھا بھی دیا کہ نعت خواں کیا اسلامی بہنیں اسلامی بھائی کی نعت سن سکتے ہیں، اور اگر مرحوم ہو تو اس کے بارے میں بھی کچھ فرما دیں. دیکھیں نعت تو اسلامی بہنیں سن سکتی ہیں، غیر مرد کو دیکھ بھی سکتی ہیں. صحیح. بہتر کیا ہے وہ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بتا دیا. مگر جب بری توجہ، برے خیالات نہ آتے ہوں، برے خیالات، وسوسے آئیں گے تو اب وہ جائز نہیں رہے گا. اس کی صورت ہے. تو اب جو آج کل جو نعت خوانی کا ٹرینڈ ہے کہ نوجوان نعت خوان بن سور کے اور بڑے لشپش ہو کر، تو امیر اہل سنت کی تربیت یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے. ہاں، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا. ان کی نعتیں سنیں گی تو اس میں اس کا احتمال نہیں ہو. ویسے بھی ان کی ویڈیو ہے نہیں، آڈیو ہی ملتی ہیں، اللہ اکا دکا کچھ ہیں ویڈیو. تو صحیح. ماشاءاللہ یسیدی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی فرمائی. آج کے سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آج کے سلسلے میں ہم نے ماشاءاللہ خاتون جنت کی زندگی کے بہت پیارے پہلوؤں پر بہت سارے مدنی پھول حاصل کیے، جس میں آپ کی اولاد پاک کا بھی تذکرہ ہوا. اللہ تعالی ہمیں سیدہ کائنات کی اولاد پاک تمام سعادات کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو تحائف دینے اور ان کے جو ہمارے ادب احترام ہے جو اسلام نے اس کے تقاضے بتائے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں،
جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔